سن 6 ہجری میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام حدیبیہ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اس مقدس قافلہ کے ساتھ لڑائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور اہل مکہ سے فرمایا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے تم ہمارا راستہ نہ روکو۔ مشرکین نے کہا کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو عمرہ کر لو، تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت ہے، مگر ہم مسلمانوں کو اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے قافلہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی بیعت لی، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے۔ باری باری تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ جب تمام صحابہ بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ہذہ ید عثمان، فضرب بها علی یدہ وقال ہذہ لعثمان۔ صحیح بخاری۔ فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اسے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو اس حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، اپنا دست قدرت فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ۔ اگر اس عبارت کو کا صغرا کبرا ملا کر اور اس کا حد اوسط نکالا جائے، جس طرح کہ منطقی حضرات حدوث عالم کے متعلق ایک عبارت کے ذریعے سمجھاتے ہیں: العالم متغیر کل متغیر حادث، کہ یہ جہان متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ یہ جہان حادث ہے۔ العالم متغیر کل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، جہان متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ پہلی عبارت اور آخری عبارت اس کو باقی رکھا جائے، حد اوسط کو، درمیان والی عبارت کو جو تکرار کے ساتھ آتی ہے اس کو گرا دیا جائے، باقی جو کچھ بتا ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ العالم متغیر کل متغیر حادث سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہان حادث ہے۔ اب اسی طرح اس جزیے کی طرح اس عبارت کا اگر نتیجہ نکالا جائے کہ اللہ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ، تو اس کا بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دست قدرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ۔